السلام علیکم۔ امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ طیب بلوچ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں پاکستان میں سیاسی نظام کے اوپر، اور چونکہ سیاسی نظام پہ ہمیشہ سے ڈیبیٹ پاکستان میں رہی، اور نہ صرف ڈیبیٹ رہی بلکہ پریکٹیکلی بھی ہم نے دیکھا کہ کبھی پاکستان میں پارلیمانی نظام سیاست رہا اور کبھی صدارتی نظام سیاست رہا۔ تو اب اس پروگرام کو کرنے کا مقصد یا اس ڈیبیٹ کا مقصد یہ ہے کہ دوبارہ سے آج میں دیکھ رہا تھا کہ ٹویٹر کے اوپر یہ ٹرینڈ چل رہا تھا کہ صدارتی نظام لاؤ اور ترقی پاؤ۔ تو یہ ہر 3-4 ماہ کے بعد پاکستان میں تسلسل سے صدارتی نظام کے نفاذ کے لیے آوازیں ابھرتی ہیں، میڈیا کے اندر بھی، اور مختلف جو مکاتب فکر ہیں ان کی جانب سے یہ کبھی کبھار مطالبہ آ ہی جایا کرتا ہے کہ صدارتی نظام جو ہے وہ نافذ کیا جائے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ پھر اس کو پریزنٹ ایسے کیا جاتا ہے کہ جیسے کوئی صدارتی نظام ایک انتہائی آئیڈیل نظام ہو، کہ اس نظام کے آنے سے پاکستان کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ پھر یہ نہیں بتایا جاتا کہ بھئی صدارتی نظام آلریڈی پاکستان میں نافذ رہ چکا ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ کبھی پارلیمانی نظام سیاست رہا پاکستان میں رہتا ہے، اور کبھی جو ہے وہ صدارتی نظام سیاست رہا پاکستان کے اندر۔ اب ہم نے ان دونوں کا جائزہ لینا ہے کہ آیا پارلیمانی نظام سیاست جو ہے وہ پاکستان کے لیے بہتر ہے، یا پریزیڈنشل گورننگ سسٹم جو ہے وہ پاکستان کے لیے بہتر ہے۔ جو میرا تجربہ ہے، جو میری سوچ ہے، جو میری سٹڈی ہے، اس کے مطابق تو یہی ہے کہ پاکستان جیسی ریاست کے لیے جو سب سے موزوں اور سب سے بہترین نظام ہے وہ پارلیمانی نظام ہے، سچ میں دیکھیں۔ اور اس کے علاوہ بھی میں آپ کو ہسٹوریکل ایک بات بتاتا ہوں کہ دیکھیں، جب پاکستان کی برتھ ہوئی، یعنی جب پاکستان کی پیدائش ہوئی 1947 میں، 1947 میں، تو پاکستان کو کون سا نظام ورثے میں ملا یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے۔ میں اس کو ایک مثال دینے کی آپ کو کوشش کرتا ہوں۔ مثال یہ ہے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی پیدائش کے وقت جو اس کی جنس ہوتی ہے، وہی جنس جو ہے وہ اس کی نیچرل جنس ہے اور وہی رہتی ہے۔ اگر لڑکی ہے تو وہ لڑکی، اگر لڑکا ہے تو لڑکا، ٹھیک۔ اگر بعد میں اس کی جنس تبدیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ پھر اپنی چیز حیت ہی کھو دیتی ہے۔ سچ بات تو یہی ہے نا، کہ مثال کے طور پہ ایک لڑکا بائی برتھ پیدا ہوا اور بعد میں اس کی جنس تبدیل کر دی جائے تو کیسا ہوگا؟ بہترین نہیں ہوگا نا۔ ایک چیز جو نیچرل چیز ہے اس میں آپ نے ڈیفالٹ لگا دیا، اس میں آپ نے جو ہے وہ ایک مصنوعی چیز کو بنا دی، اور اس کی خوبصورتی اور وہ سارا کچھ وہ سب ختم ہو جائے گا نا۔ تو یہی کچھ پاکستان کے ساتھ ہے۔ پاکستان اور انڈیا جب الگ ہوئے تو بائی برتھ پاکستان کو جو نظام ملا وہ پارلیمانی نظام تھا، پارلیمانی نظام سیاست تھا، اور پہلے پاکستان کے وزیر اعظم لیاقت علی خان رہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ پارلیمانی نظام کے خلاف نہ سازشیں رہی ہیں۔ پاکستان کے اندر سے ہی سازشیں ہوتی ہیں نا، کوئی باہر سے تو نہیں ہوتی۔ جو آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے پریزیڈنشل نظام لایا گیا پاکستان میں، جمہوریت کا تسلسل بگاڑ کے، ختم کر کے۔ یہ جو پاکستان کے اندر پریزیڈنشل سسٹم رہا نا، یہ موسٹلی اور ہمیشہ یہ آمرانہ سسٹم رہا، یعنی کہ ایک فوجی جنرل وہ پوری کی پوری عوامی مینڈیٹ کو اٹھا کے باہر پھینکتا، پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کو اٹھا کے باہر پھینکتا ہے، اور پھر LFO کے ذریعے لیگل فریم ورک آرڈر جو ہوتا ہے وہ نافذ العمل کرتا ہے، ایمرجنسی لگاتا ہے، مارشل لگاتا ہے، کو کرتا ہے، اور پھر خود جو ہے وہ باوردی صدر بن کے بیٹھ جاتا ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ لوگ آج اگرچہ وہ دیکھیں وہ لوگ پاور میں ہیں، ان کے پاس بندوقیں ہیں، ان کے پاس سارا میڈیا ہے۔ دیکھو کسی میڈیا کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ عوام کے مفاد میں بات کرے، جو ان کو وہاں سے لائن ملتی ہے اس نے تو وہی بات کرنی ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے اپنے حوالے سے جو پرسیپشن بنائی ہے نا، وہ ہمیشہ اچھی پرسیپشن بنائی جاتی ہے، وہ لوگوں کو حقائق نہیں بتاتے۔ سچ میں دیکھیں ایوب خان
کو جو آج بھی عمران خان کہتا ہے کہ جو پاکستان کے اندر بہترین یا آئیڈیل نظام حکومت تھا وہ ایوب خان کا تھا، ٹھیک، یہ ہمارے ہاں مثالیں دی جاتی ہیں۔ اچھا، ہمارے ہاں بہت سارے قلمکار ایسے بھی ہیں، اوپینین میکرز ایسے بھی ہیں، میں تو جن کو منافق کہتا ہوں، اور حقیقت میں وہ لوگوں کو وہ سچ نہیں بتاتے، ٹھیک ہے۔ تو اب پاکستان جیسا ملک جہاں پہ ہر چیز کی آزادی کو سلب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، وہاں پہ دامے درمے سکھنے جو چیز ایک بچتی ہے وہ یہی بچتی ہے کہ یار جمہوریت ہی ہو، کم سے کم لوگوں کو جینے کا یا سانس لینے کا حق جو ہے وہ تو مل رہا ہے۔ اگر پارلیمانی نظام سیاست کی بساط لپیٹی جاتی ہے اور صدارتی نظام لایا جاتا ہے تو پھر عوام کا جینا جو ہے وہ دو بھر ہو جائے گا۔ دیکھیں، یہ پنجاب میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی میں بات نہیں کر رہا، اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، ان کو شاید ان مسائل کا ادراک بھی نہ ہو۔ میں بات کر رہا ہوں بلوچستان میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی، میں بات کر رہا ہوں سندھ میں یا وسیب میں یا خیبر پختونخوا والے لوگوں کی۔ دیکھیں، ان میں وہ تو بیچارے یہ جمہوریت کے اندر بھی وہ اگر اپنی آواز اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں تو یا تو اغوا ہو جاتے ہیں، مسنگ ہو جاتے ہیں، اپنے رائٹس کی کوئی بھی یہاں پہ بات نہیں کر سکتا۔ تو اگر پریزیڈنشل سسٹم آتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو مطلب ہے انہیں تو ملنا ہی نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، ان کو بالکل زبانیں گنگ ہو جائیں گی، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ دیکھیں، اچھا، پھر میں آپ کو خیر اتنی ڈیٹیل میں جانے کی بجائے میں آپ کو پہلے یہ بتاتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو پریزیڈنشل سسٹم رہا، یہ عوام کو نہیں بتایا جاتا، ہمارے ہاں جو پریزیڈنشل سسٹم رہا وہ کیسے پاکستان کے لیے کیا واقعی موزوں تھا یا نقصان دہ تھا۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں جو سب سے پہلے کس نے تھا، ایوب خان نے نا، ایوب خان نے محترمہ فاطمہ علی جناح کے ساتھ کیا کیا۔ دیکھیں، مادر ملت اسے کہا جاتا ہے، فاطمہ جناح کو میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ کا نصاب کہتا ہے، یہی پڑھایا جاتا ہے نا کہ فاطمہ جناح مادر ملت تھی، ہے، باقی ہے، میں تو اس کو مانتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ آگے کی کہانی نہیں بتائی جاتی کہ بابا فاطمہ جناح کو غدار کس نے ڈکلیئر کیا۔ ایوب خان جو ہے وہ فاطمہ جناح کے مقابلے میں الیکشن لڑنا چاہ رہا تھا، اور اس نے جو ہے وہ انڈین ایجنٹ ڈکلیئر کر دیا۔ وہ خدا کا خوف، اللہ رحم کر۔ دیکھیں جی، ایک اس خاتون کو جس نے پاکستان بنانے میں اپنے بھائی کی بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کیا، اس کی مدد کی، قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن کو جب غدار کہہ دیا گیا تو پھر یہی تو ہے نا کہ جب اب یہ دوسروں کو غدار کہتے ہیں تو کہتے ہیں ٹھیک ہے غدار ہیں تو ہمارے لیے فخر ہے، ہم بھی اس قبیل میں شامل ہو گئے جس قبیل میں فاطمہ جناح تھی یا باقی لوگ۔ تو فاطمہ جناح کو غدار ڈکلیئر کیا گیا اس صدارتی نظام لانے کے لیے، ایوب خان کو صدر بنانے کے لیے، اور تو ایوب خان صدر بنا۔ اچھا، اب اس کے نظام کو جو ہے نا وہ آئیڈیل نظام بتایا جاتا ہے، جی ایوب خان نے یہ کیا وہ کیا، ڈیم بنائے۔ یار دیکھیں، ایوب خان نے ڈیم بنائے، کتنے ڈیم بنائے؟ 3-4 یہی ڈیم بنائے ہوں گے، 2-3 ڈیم بنائے، چلو ٹھیک ہے مان لیتے اس نے ڈیم بنائے۔ کبھی آپ کو کسی نے یہ بتایا ہے کہ ایوب خان نے دریا کتنے بیچے؟ واقعی جی، پاکستان کے 3 دریا ایوب خان نے انڈیا کو بیچے، اور مجھے اس پوری سٹوری کا پتہ ہے کس طریقے سے بکے، کس طریقے سے ایوب خان کا کو ہوا، اس کے پیچھے امریکنز کیسے کار فرما تھے، بہرحال کس طریقے سے انہوں نے زبردستی اس وقت کے وزیر اعظم سے ریزائن لیا، وہ بہرحال یہ چیزیں ہمیں پتہ ہے، اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا، لیکن بات یہ ہے کہ ایوب خان کو لانے کا مقصد یہی تھا کہ پاکستان کے دریا جو ہیں وہ بیچے جائیں اور پاکستان کے دریا بک گئے۔ افسوس ہے کہ دریا جو ہیں وہ تو ہمارے بکے نا، جو وسیب کے دریا جہاں پہ یہ دیکھیں، آج آپ بہاولپور کی طرف سفر کریں، جب بہاولپور شہر میں لودھرا سے انٹر ہونے لگتے ہیں تو آپ کو ایک دریا کے دریائے بیاس جسے کہتے ہیں ستلج، آپ کو اس کے اثرات نظر آتے ہیں۔ یوں 3 دریا جو ہیں وہ انڈس واٹر ٹریٹی اور وہ سینس میں آپ دیکھ لیں تو 3 دریا پاکستان کے کس نے بیچے؟ ایوب خان نے بیچے۔ یہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، ایوب خان نے پاکستان کے دریا بیچے، وہ صدر ایوب خان جسے آپ لکھتے ہو۔ اب دیکھیں، آپ 50 کیا 100 ڈیم بنا لو، یہ 100 ڈیم جو ہیں وہ پاکستان میں 3 دریاؤں کی کمی کو جو ہے وہ پورا نہیں کر سکتے، اور پاکستان کے دریا اس طریقے سے ایوب خان نے ہی بیچے۔ اچھا، پھر کیا ہے؟ پھر آپ دیکھیں اور صدر کون رہا، اس کے بعد آپ پوری ایک ترتیب ہے، ضیاء الحق کو دیکھ لیں، ضیاء الحق بھی تو صدر تھا، ٹھیک ہے، ضیاء الحق نے کیا کچھ نہیں کیا پاکستان کے ساتھ، آج تک جو نسلیں ہماری بھگت رہی ہیں
یہ سارے ضیاء کی جو ہے وہ کارستانیاں ہیں. تو ضیاء بھی تو صدر تھا، اور ضیاء نے دیکھیں جہاد، دیکھیں آج تک افغانستان میں جو صورتحال ہے اور پاکستان اس سے براہ راست متاثر ہوا، تو یہ کب سے کہانی شروع ہوئی؟ اس کا ماسٹر مائنڈ کون تھا؟ وہی ضیاء الحق کی ماسٹر مائنڈ تھا نا. تو وہ بھی پریزیڈنٹ تھا. تو اس نے جو پاکستان کو نقصان دیے، آج تک ہم انہی ضیاء باقیات کے ساتھ ابھی تک ہم برسر پیکار ہیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ڈیفیٹ ہو. بہرحال یہ ایک جو ہے نا پولیٹیکل ڈیولپمنٹ اینڈ سوشل چینج کے تحت چیزیں چلتی ہیں، اور یہ چلتی تو رہیں گی. لیکن بات یہی ہے کہ جو ضیاء نے پاکستان کو نقصان پہنچائے وہ ان گنت نقصان ہے جن کا ازالہ بھی ممکن نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں تیسرا کون تھے؟ پرویز مشرف. وہ بھی پریزیڈنشل سسٹم کے تحت آئے تھے نا، تو انہوں نے بھی کو کیا اور پریزیڈنٹ آف پاکستان بنے. اس وقت کی جو منتخب پارلیمنٹ تھی، جو پیپل عوام کا مینڈیٹ تھا، اس کو اس نے اٹھا کے باہر پھینک دیا، اور پھر وہ پاکستان کے مختار کل بنے. اور اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ وہی ضیاء والی ایپیسوڈ جو ہے اس کو دوبارہ ریوائز کیا گیا. یعنی کہ اچھا یہ بھی ایک حیرت کی بات ہے، جب بھی امریکن کے انٹرسٹ پاکستان میں افغانستان میں بڑھتے ہیں تو وہ یہاں پہ جو ہے جو پولیٹیکل رجیم ہوتی ہے اس کا بوریا بسترا گول کرا کے فوجی رجیم کو جو ہے وہ براہ راست یہاں پہ لے کے آتے ہیں. ضیاء کے جب ذوالفقار علی بھٹو شہید کی حکومت تھی تو اس کے بعد دیکھیں جب بھٹو کو شہید کیا جاتا ہے اس سے پہلے یو ایس ایس آر سے افغانستان کی انویژن کرائی جاتی ہے. بھٹو پھر شہید ہوتا ہے، ضیاء جو ہے وہ مارشل لگاتا ہے، اور پھر ضیاء نے جو کچھ کیا وہ آپ کے سامنے ہے. اور بالکل بے عینی ہی اسی طریقے سے، یعنی کہ ضیاء کی انویژن کے بعد ہی جو ہے نا وہ افغانستان میں ہمیں ایسے حالات نظر آئے نا. اب بالکل ایسے ہی جب امریکہ نے دوبارہ افغانستان میں آنا تھا تو پہلے جو ہے نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹا گیا، مشرف کو بٹھایا گیا، پھر 9/11 ہوتا ہے، اور اس کے بعد کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، اور ہم بھگتتے رہے ان کو. اور جو نقصانات مشرف دے کے گیا وہ آپ کے سامنے ہے. میں کیا کوئی ایک چیز کیا آپ کو گنواؤں کہ خود اب تو پاکستان کے جو عدالتیں ہیں انہوں نے بھی کہہ دیا، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے تحت بھی اگر ہم دیکھیں تو پرویز مشرف، ضیاء، اور پھر آپ چلے جائیں ایوب خان، یہ تینوں جو آئیڈیل پریزیڈنٹ سمجھے جاتے ہیں پریزیڈنشل سسٹم میں، یہ تینوں آئین پاکستان کی روح سے تو غدار ہیں. اگرچہ ان دو کو تو نہیں، لیکن پرویز مشرف کو تو ہماری عدلیہ نے جو ہے وہ ڈکلیئر کیا، اور صرف ڈکلیئر نہیں کیا بلکہ اس کو یہ بھی کہا کہ ڈی چوک میں اس کو لٹکایا جائے. تاہم افسوس اس بات کا ہے کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی چونکہ حکمرانی نہیں ہے، اور وہی لوگ جو برسرے اقتدار ہیں جن کے پاس ہمیشہ سے طاقت رہی ہے، اور جن کے پاس صرف طاقت نہیں رہی بلکہ بندوقیں بھی رہی ہیں، جب یہ فیصلہ آیا جسٹس سیٹھ وقار والا اور پرویز مشرف کو سزائے موت دینے والا، تو پورا کا پورا دیکھیں وہ ایک ریٹائرڈ بندہ ہو گیا تھا مشرف، تو پوری کی پوری عدلیہ جو ہے وہ اس فیصلے کے خلاف، پوری کی پوری جو فوج ہے اس کے جو کرتا دھرتا ہے، جو وہ جرنیل ہیں جو پولیٹیکل مینیپولیشن کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اور باقاعدہ ISPR کو یوز کیا گیا اور سارا کچھ، اور ایک نریٹو بنانے کی کوشش کی گئی. اور اسی وجہ سے آج تک پرویز مشرف کو جو ہے وہ پھانسی نہیں لگ سکی. اگر مشرف کو پھانسی سچ میں لگ جاتی تو ممکن ہوتا کہ آئندہ کوئی بھی جرنیل جو ہے وہ اپنے پجامے سے باہر نہ نکلتا، شاید جرت بھی نہ کر سکتا. لیکن چونکہ انہوں نے وہ چاہتے ہیں کہ یہ راستہ ہمیشہ کے لیے بند نہ ہو، تو اسی وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ سپریم جو خصوصی کورٹ تھی اس کے فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہونے دیا. تو بہرحال یہ 3 صدور میں نے آپ کو بتائے، اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ان کے نظام حکومت میں پاکستان کو کیا کیا نقصان پہنچے. دیکھیں عام چیزیں چھوڑیں، جو آپ ریئل چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ جیسے دریا پاکستان کے بکے، یہ دہشت گردی کی لعنت آئی، یہ ایکسٹریمزم آیا، اور پاکستان کا جو ایک پروگریسو
جو ایک تھا امیج تھا وہ سارا کا سارا تبدیل ہوا. تو یہ کس نے کیا؟ اسی پریڈینشیل سسٹم نے کیا. تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اب پھر سے یہ باتیں دوبارہ جو ہیں وہ چل رہی ہیں. اور جیسا میں نے پہلے بھی کہا یہ ایک رائے بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس ٹائپ کی باتیں جو ہے وہ عوام میں پھیلا کے. اچھا صرف یہ نہیں بلکہ ان کی جو پراکسیز موجود ہیں مختلف جگہوں پہ ان کو بھی یوٹیلائز کیا جاتا ہے. جیسا کہ کچھ عرصہ پہلے سپریم کورٹ میں باقاعدہ 2 سے 3 درخواستیں جو ہیں وہ پٹ کرائی گئی کہ صدارتی نظام جو ہے اس کو لایا جائے. اب سپریم کورٹ کے ججز نے اٹھا کے وہ باہر پھینک دیں، اور ان کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر اگر کوئی چیز ہے تو وہ پارلیمانی نظام حکومت ہی ہے جو جمہوریت کو بھی مضبوط کرتا ہے، جس میں عوام کے حقوق کو بھی تحفظ ملتا ہے. اگرچہ اوورال تو نہیں، لیکن ایک امید تو ہوتی ہے نا جمہوری نظام حکومت میں. لیکن آج جو ہم موجودہ صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ جو موجودہ ہائبرڈ رجیم ہے، اب یہ رجیم ایسی ہے کہ گرچہ یہ مینڈیٹ چوری کر کے بٹھائی گئی، پاکستان کی جو عوام ہے اس کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال کے اس کو بٹھایا گیا، تو اسی وجہ سے یہ رجیم اگرچہ پارلیمانی نظام حکومت کی ہی ترجمانی کرتی ہے، عمران خان بطور وزیر اعظم ہی ہیں، لیکن افسوس ہے کہ وہ نہ عوام کو جواب دیں ہیں نہ پارلیمنٹ کو جواب دیں ہیں. وہ جو بھی قانون سازی کرتے ہیں پارلیمنٹ سے بھی قانون سازی کراتے ہیں تو وہ خود پارلیمنٹ کے اپنے جمہوری روایات جو ہے، پھر جو آئین ہے، جو کانسٹیٹیوشن ہے، اس سب کو بلڈوز کرا کے جو ہے وہ ان کی قانون سازی ہوتی ہے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ریاست پاکستان کا ایک بینک ہے اس کو بھی انہوں نے جو ہے وہ IMF کے حوالے کر دیا. تو بات یہی ہے کہ یہ ہائبرڈ نظام جو ہے اب یہی جنہوں نے ہائبرڈ نظام کو لائے، جو اس کو تقویت دے رہے ہیں، وہی اب اس کے پیچھے ہیں کہ صدارتی نظام لایا جائے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی یہ رجیم جو ہے وہ ناکام ہو چکی ہے. تو وہ اب نئے ایک فارمولے کے پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اسی وجہ سے عوام کے لیے جاننا ضروری ہے، اگرچہ عوام کی بات یہاں پہ کوئی نہیں پوچھتا سچ میں، اور اگر مضبوط پارلیمانی نظام حکومت ہو تو یہ عوام کی بات یا عوام کی سنوائی جو ہے وہ ہو سکتی ہے. تو اب جیسے میں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے بھی اس ٹائپ کی چیزوں کو جو ہے اٹھا کے باہر پھینک دیا. ہمارے میڈیا کو بھی یہ چاہیے کہ چند پراکسیز آ کے بیٹھ جاتی ہیں یا سوشل میڈیا کے اوپر یا واٹس ایپ گروپوں میں یہ باقاعدہ ایک کمپین چلائی جاتی ہے. ایسی کمپین چلانے والوں کو ان کا چہرہ دکھاؤ بھائی. آپ صدارتی نظام کی بات کرتے ہو تو ان کو کہو بھائی آپ کے صدر ایوب خان نے پاکستان کے ساتھ کیا کیا، پاکستان کے دریا اس نے کیوں بیچے، ضیاء نے کیا کیا، مشرف نے کیا کیا. تو بھئی ان کو بتاؤ بھئی پاکستان ترقی کرے گا. بابا 3 ہم نے صدر بھگتے ہیں نا، 3 صدر بھگتے ہیں صدارتی نظام کے تحت. پاکستان نے کون سی ترقی کی؟ پاکستان تو الٹا معکوس میں چلا گیا نا. آج دیکھیں، میں ضیاء کی بات بھی فی الحال چھوڑ دو، اس کے بھی چھوڑ دو، جس کو یہ آئیڈیل بناتے ہیں ایوب خان، اس کی میں بات کرتا ہوں کہ یار پاکستان 100 ڈیم بھی بنا لینا تو وہ 3 دریا جو وہ بیچ کے گیا نا، اس کی کمی تو ہم پوری نہیں کر سکتے، ہے نا ایسا. تو بھئی یہ وہ آرگیومنٹس ہیں جو آپ کو دینے بھی چاہیے کہ جو بھی صدارتی نظام کی بات کرتا ہے اس کو آپ بتاؤ اور شعور بھی دو، اور عوامی شعور بھی ہونا چاہیے تاکہ ایسے لوگ ایسی پراکسیوں کا جو ہے وہ کلا کما کیا جا سکے. اور یہ تب بھی ممکن ہوگا کہ جب آپ لوگ کلیئر ہوں گے پارلیمانی نظام حکومت پہ اور صدارتی نظام حکومت پہ. بہرحال جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ، انشاءاللہ پھر دوبارہ ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.